سرخ دوپٹہ عائشہ کے سر پہ ڈالا گیا تھا۔ اس کا شرمایا روپ اس کی خوبصورتی کو اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ پوری حویلی کو کسی دلہن کی طرح سے سجایا گیا تھا۔ اس وقت وہ محض 15 سال کی تھی۔ سونے کے کنگن اس کے ہاتھ میں ڈالے گئے تھے۔ میں بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بنا میک اپ کے اس کے چہرے پہ گلابی پن چھایا ہوا تھا۔ اس کی بادامی آنکھوں میں جھلملاتی چمک سے لگ رہا تھا کوئی دیے سے روشن ہو۔ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عورتوں کا جھمگٹا سا تھا جو اس کے گرد تھا، اور میں اس ہال نما کمرے کے دروازے کے کونے پہ کھڑا تھا۔ اپنی شہادت کی انگلی کے ناخن سے دروازے کے روغن کو کھرچ رہا تھا۔ دل بڑی زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ حویلی دلہن کی طرح کیوں سجی تھی؟ شاید اس وقت میری عمر 9 سال تھی، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں زیادہ عقل مند اور ذہین بھی نہیں تھا۔ سب خواتین کے بیچ میں عائشہ کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی پھولوں کے ہار پہنا رہا تھا تو کوئی گلاب کے کلیوں کے گجرے اس کے ہاتھوں میں پہنا رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ وہ مسکرائی، وہیں سے مجھے پکارا، عمر، ارے اتنی دور کیوں کھڑے ہو؟ ادھر آؤ نا میرے پاس۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس تک پہنچا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ اسی تخت پہ بٹھا لیا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ سب خواتین شاید اپنی رسمیں ادا کر چکی تھیں، اس لیے اب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کر باتوں میں مصروف تھیں۔ میں نے کہا، عاشی، یہ تم نے اتنے سارے ہار کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، میرا رشتہ طے ہو گیا نا تمہارے شہرام بھائی سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرمائی تھی۔ میں نے کہا، یہ رشتہ طے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی، پگلے، میں تمہارے شہرام بھائی کی دلہن بن جاؤں گی نا۔ میں نے کہا، اچھا، تو کیا تم ابھی آدھی دلہن بنی ہو؟ وہ ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی بڑی اچھی تھی، بڑی پیاری، مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ کہنے لگی، ہاں، بہرحال مجھے یہ تو یاد نہیں کہ میرے ماں باپ کیسے تھے، کون تھے، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا جب میری ماں کو طلاق ہو گئی۔ میں عائشہ کی پھوپھو کا بیٹا تھا۔ میری پیدائش پر ہی میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی تھی، اور میری ماں کی شادی دوسری جگہ کر دی گئی۔ میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ ساتھ شاید مجھے بھی طلاق دے دی تھی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ میرا باپ کہتا تھا، اسے بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ میرے ماموں نے 6 مہینے کا بھی انتظار نہیں کیا اور میری ماں کی دوسری شادی کر دی۔ مسئلہ پھر شاید میرا رہ گیا۔ جب سگے باپ نے ہی نہ رکھا تو سوتیلا کیوں اپناتا؟ اس لیے میری ماں شادی ہوتے ہی دبئی جا بسیں، اور ایسا بسیں کہ کبھی کبھار واپس فون آ جاتا تھا۔ یہ سب باتیں مجھے ابھی 1 سال پہلے ہی پتہ چلی تھیں، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ میں چھوٹے ماموں کا بیٹا ہوں۔ شروع سے بس کبھی یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اگر میں چھوٹے ماموں کا بیٹا تھا تو مومانی مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتی تھی، اپنے دونوں بیٹوں سے ہی چاہت کیوں دکھاتی تھی۔ میرے دونوں ماموں اور مومانیوں کو مجھ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بس میں ایک فالتو چیز کی طرح تھا، ایک یتیم مسکین جس پہ انہوں نے اتنا احسان کیا تھا کہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ سب کھاتے تھے تو میں بھی کھا لیتا تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرا کمرہ حویلی کے دوسرے بچوں کے کمرے کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا۔ شاید پہلے اسٹور روم تھا جہاں مومانیوں کے جہیز کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں، لیکن جب میں 5 سال کا ہوا تو سب کو خیال آیا کہ اس کا کمرہ الگ ہونا چاہیے، کیونکہ میرے ماموں کے دوسرے بیٹے مجھے برداشت نہیں کرتے تھے۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ ان کے ساتھ سو سکوں یا بیٹھ سکوں۔ ہاں، شاید میں یتیم تھا اس لیے۔ بہرحال پہلی بار جب مجھے اس چھوٹے سے کمرے کے سنگل بیڈ پہ اکیلے سونا پڑا تو مجھے بہت ڈر لگا تھا۔ اس پوری حویلی میں اگر میرا کوئی اپنا تھا تو وہ تھی عائشہ، جسے سب عاشی عاشی کہتے تھے۔ شاید یہ عائشہ کے نام کا کوئی شارٹ فارم تھا، یا پھر آپی کے بجائے عاشی کہتے تھے۔ خیر، مجھے اس بات کا علم نہیں، میں بھی شروع سے اسے عاشی ہی کہتا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ ایک عائشہ تھی جو ہمارے خاندان کی سب سے بڑی پوتی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن تھی جو اس سے 2 سال چھوٹی تھی، اس کا نام صوفیہ تھا۔ مجھے کچھ یاد ہے، جب میں نے ہوش سنبھالی تھی تو نانی بھی تھی، لیکن شاید ان کا جلد انتقال ہو گیا تھا۔ میرے دونوں ماموں اس بڑی حویلی کے مالک تھے۔ ایک خالہ اور بھی تھیں جو دوسرے گاؤں میں بیاہی گئی تھیں، لیکن کبھی کبھار ہی آتی تھیں۔ شاید میرے ماموں کا یہ کہنا تھا کہ شادی کے بعد بیٹیوں کو میکے کم آنا چاہیے۔ خیر ہے، بچپن میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں مجھے
پہلے پہلے بہت تکلیف دیتی تھیں، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں چھوٹے ماموں کا بیٹا ہوں۔ ان کے دونوں بیٹے مجھ سے بڑے تھے اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ سب سے چھوٹا گھر میں ہی تھا۔ میرے سارے کزنز بڑے تھے، لیکن پھر بھی چھوٹی مومانی جب کھانا کھلاتی تھیں تو اپنے دونوں بیٹوں کو نوالے بنا بنا کے کھلاتی تھیں۔ میں وہیں بیٹھا ہوتا تھا، منہ بھی کھولتا تھا کہ شاید تیسرا نوالا میرے منہ میں آئے گا، لیکن وہ ماتھے پہ بل ڈال کے کہتی تھیں خود کھاؤ، چھوٹے تھوڑی ہو۔ شاید میں اس وقت 4 سال کا تھا یا پھر 4.5 سال کا، تھوڑا تھوڑا یاد ہے۔ میں نے کھانا خود شروع کر دیا تھا، کیونکہ ماں تو تھی نہیں جو میرے منہ میں نوالے ڈالتی۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 5 سال کی عمر میں حویلی کا سب سے چھوٹا کمرہ جو کبھی اسٹور روم ہوتا تھا وہ مجھے دے دیا گیا۔ سنگل بیڈ پہ جب میں سونے لگا تو بہت ڈر لگا تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا، حویلی کا صحن بہت بڑا تھا اور اطراف میں سب کے کمرے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، کوئی کتا بھی بھونکتا تو مجھے لگتا میرے ہی کمرے میں آ جائے گا۔ میں ڈرا سہما پتہ نہیں کیوں سب کے کمروں کو چھوڑ کر عائشہ کے کمرے کے دروازے تک آیا۔ میں نے دستک دی، جانتا تھا کہ یہ دروازہ میرے لیے بند نہیں ہوگا بلکہ کھل جائے گا، اور واقعی دوسری دستک پہ دروازہ کھل گیا۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر، ڈرا ہوا دیکھ کر عائشہ کہنے لگی عمر کیا ہوا تمہیں؟ میں اس کے ساتھ لپٹ گیا، رونے لگا۔ وہ پریشان ہوئی، کہنے لگی کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا ڈر لگ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگی اچھا چلو میرے کمرے میں سو جاؤ۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ اپنے بیڈ پہ لٹا لیا۔ میں سو بھی گیا کیونکہ اس نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ عجیب بات تھی، جب وہ میرے پاس ہوتی تھی تو ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن صبح ہی صبح اس نے مجھے جگا دیا۔ کہنے لگی اگر چچا کو پتہ چلا یا ابا کو پتہ چلا کہ تم میرے کمرے میں سوئے ہو تو بہت ڈانٹیں گے، جاؤ جا کر اسی اسٹور روم میں لیٹ جاؤ، اب تو دن چڑھ آیا ہے، تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ میں چپ چاپ اسی خاموشی سے اسی اسٹور روم میں جا کر لیٹ گیا۔ دن چڑھ آیا تھا اس لیے مجھے واقعی ڈر نہیں لگا۔ میں رات کو ایسے ہی کرتا تھا، سب کے سو جانے کے بعد عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھولتا اور اندر چلا جاتا۔ وہ سو رہی ہوتی تھی اور میرے لیے دروازہ کھلا چھوڑتی تھی، لاک نہیں کرتی تھی۔ میں بیڈ پہ بڑے آرام سے اس کا بازو سیدھا کرتا اور لیٹ کے سو جاتا۔ ایک بار کھانا کھاتے ہوئے میں نے کہا کہ امی کھانا مجھے اپنے ہاتھ سے کھلائیں، میں آپ کے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ میں چھوٹی مومانی کو امی کہتا تھا کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگی ہٹو پیچھے، کیا تم ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہو؟ میں نے کہا کیوں، جب آپ اتنے بڑے یاسر بھائی اور فرحان بھائی کو کھانا کھلا سکتی ہیں تو میں تو چھوٹا ہوں، مجھے امی آپ کے ہاتھ سے کھانا ہے۔ کہنے لگی تھپڑ لگاؤں گی تمہارے، پتہ نہیں خود تو اپنا گھر بسا کے بیٹھ گئی اور یہ مصیبت ہمارے گلے ڈال گئی۔ نہ باپ نے پوچھا نہ ماں کو پرواہ ہے، ہم رہ گئے ہیں ان کی اولادیں پالنے کے لیے۔ اس روز چھوٹی مومانی نے مجھے اس زور سے جھٹکا کہ میں کرسی سے ہی نیچے گر گیا۔ اسی وقت عائشہ باہر آئی، میں رو رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی چچی یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی اس کو بولو میرے پاس مت آیا کرے۔ امی امی نہیں ہوں میں اس کی ماں، کیوں کہتا ہے مجھے امی؟ عائشہ نے مجھے اٹھایا، کرسی پہ بٹھا کے میری برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی، میرے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگی کھانا میں تمہیں کھلا دیتی ہوں، تم چچی کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ میں نے کہا امی مجھ سے پیار نہیں کرتی عاشی، مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتی، مجھے اپنے ساتھ بھی نہیں لگاتی۔ اب یاسر بھائی اور فرحان بھائی بھی تو کتنے بڑے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لگاتی ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے امی مجھ سے پیار کریں۔ میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی تم چھوٹے ہو نا، تمہیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، میں تمہیں بتا بھی دوں گی تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ بہرحال وہ سب سے بڑی تھی، اس لیے سب بچوں کو ٹیوشن بھی وہی پڑھاتی تھی، اور میں سب بچوں میں سب سے کن ذہن تھا۔ نہ جلدی لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ یوں سمجھیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لفظ لکھنا عائشہ نے سکھایا تھا۔ کبھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا، کبھی مارا نہیں تھا۔ میں ایک سوال 10 بار کرتا تھا اور وہ 10 بار جواب دیتی تھی، اور میں 10 بار بھول جاتا تھا، اور پھر جب 11ویں بار اپنا سر کھجاتے ہوئے کہتا تھا آشی میں بھول گیا، تو وہ مجھے غصے سے دیکھتی تھی، لیکن ڈانٹتی پھر بھی نہیں تھی۔
پھر پیار سے سمجھانے لگتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ وہ 15 سال کی ہوئی تو میں حیران تھا جب اس کی خالہ نے ہماری حویلی آنا تھا اور حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آج حویلی کو اتنا سجایا کیوں جا رہا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ عائشہ کا رشتہ اس کے خالہ زاد شہرام سے طے ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس کی خالہ پہلے بھی کئی بار آتی تھیں، لیکن حویلی تو یوں نہیں سجتی تھی۔ شہرام کو بھی میں جانتا تھا، عائشہ سے 2 سال بڑا ہوگا یا 3 سال۔ جب بھی وہ آتا تھا میں نے عائشہ کے چہرے پہ شرم کے کئی رنگ دیکھے تھے جو مجھے بڑے اچھے لگتے تھے۔ وہ آتا تھا تو اس کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ شاید یہ شروع سے ہی طے تھا کہ وہ اس کی ہے، اور وہ جانتی بھی تھی۔ تبھی جب اس کی خالہ آتی تھی تو وہ کمرے میں بیٹھ جاتی تھی۔ میں کہتا تھا عاشی تم باہر کیوں نہیں آتی؟ ارے سب کھانا کھا رہے ہیں، تم اندر بیٹھی ہو، باہر چلو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگی میں نہیں جا سکتی، باہر وہ آئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کون آئے ہیں؟ کہنے لگی تمہیں نہیں سمجھا سکتی، جاؤ نا عمر، تنگ نہیں کرو، آج خود کھا لو۔ میں نے کہا نہیں میں پلیٹ اندر لے آتا ہوں، تم کھلاتی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ میں اپنے کھانے کی پلیٹ بھر کے اندر لے آتا تھا، وہ مجھے کھلاتی، میں اسے کھلا دیتا۔ بس میرے لیے سب کچھ عائشہ تھی، کیونکہ مجھے پیار ہی اسی سے ملا تھا۔ ایک بار میں نے دیکھا وہ شہرام کی تصویر دیکھ رہی تھی، ساتھ میں مسکرا رہی تھی۔ مجھے زور کا دھچکا اس وقت لگا جب اس نے شہرام کی تصویر پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں اکیلا ہی اس کے کمرے میں تھا، اور شاید اسے پتہ نہیں تھا کہ میں کمرے میں ہوں، کیونکہ میں ابھی آیا تھا اور وہ بیڈ پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا تو شہرام کی تصویر تھی۔ جب اس نے لب رکھے تو میں نے پتہ نہیں کیوں اس کے ہاتھ سے شہرام کی تصویر پکڑ کے دور پھینکی۔ وہ بری طرح سے چونکی، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا وہ ایسے مجھے اچھا نہیں لگا، کیوں چوم رہی تھی اس کی تصویر کو؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، حالانکہ میں چھوٹا تھا لیکن برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے شہرام کی تصویر پکڑی اور سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دی۔ کہنے لگی تم اندر کیسے آئے؟ دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے؟ منہ اٹھا کے آ جاتے ہو۔ پہلی بار اس نے مجھے شہرام کی وجہ سے ڈانٹا تھا۔ میں نے کہا بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ تم کیوں نہیں سوئی؟ میں تو رات کو اسی وقت آتا ہوں، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ دستک مت دینا، یہ نہ ہو کوئی اور دروازہ کھولے۔ کہنے لگی اب تم 9 سال کے ہو گئے ہو، سمجھے نا؟ جاؤ جا کے اپنے کمرے میں سو، اب میرے کمرے میں مت آیا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھے تو نیند نہیں آتی۔ چلو نا عاشی بازو سیدھا کرو، مجھے سر رکھ کے سونا ہے۔ کہنے لگی نہیں نا اب تم بڑے ہو رہے ہو، دیکھو اچھا نہیں لگتا، مجھے شرم آتی ہے، برا لگتا ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر خالی ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، اب ہاتھ تو پکڑ سکتا ہوں نا۔ کہنے لگی نہیں، چلو آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ کے آؤں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کمرے میں چھوڑ کے آئی۔ میں رونے لگا۔ کہنے لگا نہیں آتی نا تمہارے بغیر نیند، تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کہنے لگی آج سو گئے نا تو آپ ہی آ جائے گی، میں تمہارے پاس بیٹھی ہوں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی، میرا سر سہلانے لگی۔ مجھے نیند بھی آ رہی تھی، پر یہ بھی ڈر تھا کہ وہ اٹھ کے چلی جائے گی، اس لیے میں نے جان بوجھ کے اس کی گود میں سر رکھ لیا تاکہ وہ جا ہی نہ سکے۔ آنکھیں یوں بند کیں جیسے یہ سب کچھ نیند میں کیا ہو، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر تکیے پہ تھا اور وہ جا چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے شاید عائشہ کی عادت ہونے لگی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، فٹافٹ سے سب کچھ پڑھ لیتی تھی، یاد کر لیتی تھی۔ اب تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کلاسز بڑی ہو گئی تھیں، سب اپنا اپنا پڑھ لیتے تھے، لیکن میں کتابیں اٹھا کے عائشہ کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ چلو عاشی سمجھاؤ نا، کچھ بھی پلے نہیں پڑا۔ اس نے میرا کان پکڑا، کہنے لگی تم اسکول میں سب کچھ سمجھ کے کیوں نہیں آتے؟ باقیوں کو دیکھو، یاسر ہے، فرحان ہے، صوفیہ ہے، سب لوگ اپنی ٹیچر سے سمجھتے ہیں اور خود پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں ٹیچر کی بکواس سنتا ہی نہیں ہوں، تم سمجھا دیتی ہو نا۔ کہنے لگی میں کب تک سمجھاؤں گی تمہیں؟ میں نے کہا ساری زندگی، تم ہو نا۔ میں نے کبھی اسے آپ نہیں کہا تھا، آپ جناب نہیں کیا تھا، بس ایسے ہی بات کرتا تھا جیسے وہ میری عمر کی ہے، میری دوست ہے۔ میں اسے کچھ چھپا ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک واحد وہی تو تھی جو میری سن لیتی تھی۔ کہنے لگی میں سدا تمہارے پاس تھوڑی رہوں گی، جب چلی جاؤں گی نا بچوں تو بہت رو گے۔
تب تک مجھے بھی یہ پتہ چل چکا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں جسے امی کہتا تھا وہ امی نہیں تھی، وہ ممانی تھی۔ جسے بابا کہتا تھا وہ بابا نہیں تھے، وہ ماموں تھے۔ جسے تایا ابا سمجھتا تھا وہ تایا نہیں تھے، وہ بڑے ماموں تھے۔ کبھی کبھی جسے پھپھو سمجھ کے فون پہ بات کرتا تھا وہ پھپھو نہیں تھی، وہ ماں تھی۔ لیکن میں نے ہمیشہ انہیں پھپھو جانی ہی کہا تھا۔ وہ پوچھتی تھیں تمہاری سالگرہ پہ کیا تحفہ بھیجوں؟ میں کہتا تھا کچھ بھی بھیج دیں، بس وہاں سے میرے لیے تحفے ہی آتے تھے جو میرے لیے بالکل بے معنی سے تھے، اتنے بے معنی کہ میں اپنے دوسرے کزنوں کو بڑے آرام سے دے دیتا تھا۔ میرے لیے ان میں کوئی کشش، کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تب بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی جب پتہ چلا کہ وہ پھپھو نہیں میری ماں ہے۔ پھر بھی ان کے تحفوں میں کبھی ممتا کا لمس محسوس نہیں ہوا۔ کبھی میں نے فون کر کے یہ نہیں کہا کہ امی واپس کب آئیں گی۔ میں نے تو ہوش و حواس میں آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، حالانکہ عائشہ کئی بار کہتی تھی کہ ویڈیو کال پہ اپنی امی سے بات کیا کرو۔ میں نے کہا کیوں کروں؟ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ مجھے ان سے بات کرنی چاہیے۔ کہنے لگی ماں ہے تمہاری، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا اپنی ماں سے بات کرنے کو؟ میں نے کہا نہیں، کبھی ماں کی گود کا لمس ہی نہیں آیا، تو ماں کی یاد بھی نہیں آتی، دل میں کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو، میں اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھتا تو ہنسنے لگتی۔ کہنے لگی روز بات کرو گے تو اچھا لگے گا۔ میں نے کہا وہ بھی تو نہیں کرتی۔ کہنے لگی ہاں، ان کے اپنے بچے ہو گئے ہیں نا، اپنا گھر ہے، اپنا شوہر ہے، وہ مصروف ہو گئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں بھول گئی ہیں۔ میں نے کہا اگر بھول بھی جائے نا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم ہو نا، بس تم کبھی مت بھولنا۔ وہ میرے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے میرے بال بکھیر دیتی۔ پاگل ہو تم۔ بہرحال منگنی کے بعد جب بھی شہرام آتا تھا پتہ نہیں میرے تن بدن میں آگ کیوں لگ جاتی تھی۔ اب میں 11 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ آتا تھا تو اس کی نظریں عائشہ کی متلاشی ہوتی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی بے چینی دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا ہاتھ پکڑوں اور کہیں چھپا دوں اسے کوئی نہ دیکھے، صرف میں دیکھوں۔ میں اتنا کم عمر تھا کہ اپنے جذبوں کو زبان نہیں دینی آتی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کون سا جذبہ ہے۔ بس جی چاہتا تھا کہ وہ میری ہو اور میں اسے کسی ایسی جگہ چھپا دوں جہاں شہرام کی نظریں اس پہ پڑ ہی نہ سکیں۔ وہ ویسے بھی شرمیلی سی تھی، اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ ایک بار وہ حویلی کی پچھلی جانب تھی جہاں بہت بڑا باغیچہ تھا۔ ہم سب بھی وہیں تھے۔ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ عائشہ کو کیریاں بہت پسند تھیں اور میں درخت پہ چڑھ کے اس کے لیے کیریاں توڑتا تھا۔ باقی سب کزنز بھی وہیں ہوتے تھے، لیکن درخت پہ مجھے چڑھاتے تھے کہ اگر گر بھی گیا تو میں تو ایک بے فضول سی چیز ہوں، چوٹ لگ بھی گئی تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ میری کون سی ماں تھی جو میرے لیے درد پہ تڑپے گی؟ ہاں، میرے لیے تڑپنے والی ایک ہستی تھی اور وہ تھی عائشہ۔ بہرحال وہ مجھے بتا رہی تھی کہ دھیان سے دیکھو، یہ جو موٹے والا تنا ہے نا، مضبوط، عمر اس پہ پاؤں رکھنا، گر نہ جانا۔ میں نے کہا نہیں گرتا، بہت بہادر ہو گیا ہوں میں۔ کہنے لگی پتہ ہے مجھے، جس کیری کا وہ کہتی تھی میں اتار کے نیچے پھینک دیتا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے میں کیریاں بھر کے رکھی ہوئی تھیں۔ اصل میں ہم چھپ کے کیریاں کھاتے تھے کیونکہ عائشہ کو کھٹی چیز سے فوراً سے بخار اور کھانسی ہو جاتی تھی اور بڑی ممانی اسے کھٹا کھانے نہیں دیتی تھی، لیکن اسے بہت شوق تھا اور میں اس کا رازدان تھا۔ اس لیے دوپہر کو کڑی دھوپ میں ہم لوگ پچھلے باغیچے میں کیریاں توڑتے تھے جب حویلی والے سارے اپنے اپنے کمروں میں کھانا کھا کے سو چکے تھے۔ تو ایک دم سے شہرام پیچھے سے آ گیا، بالکل عائشہ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں درخت پہ کافی اوپر چڑھ چکا تھا جب اس نے بڑے دھیرے سے عائشہ کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ سے ساری کیریاں چھٹیں۔ کہنے لگی کون؟ کہنے لگا کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات اس نے اس کے کان کے قریب جا کے کہی۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکا۔ عائشہ کا چہرہ بلش ہوا، وہ کچھ گھبرائی۔ کہنے لگی میری آنکھوں سے ہاتھ ہٹائیں پلیز۔ وہ کہنے لگا آج تو بڑی مشکل سے قابو میں آئی ہو، جب آتا ہوں چھپ جاتی ہو، پتہ ہے نا صرف تمہیں دیکھنے آتا ہوں، کیوں چھپ جاتی ہو؟ میرے ماتھے پہ بل پڑے، غصہ بڑا آ رہا تھا۔ اب وہ عائشہ کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔
اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی کلائی شہرام کے ہاتھ میں تھی، اور میرا جی چاہا میں اس کے ہاتھ پہ اپنے دانت گاڑ دوں۔ کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں؟ یار کچھ دیر تو بات کر لو نا، کیوں اتنا چھپ گئی ہو مجھ سے؟ اپنے چاہنے والوں کو اتنا تڑپاتے نہیں ہیں، یہ نہ ہو کہ ان کی جان نکل جائے۔ یہ سنتے ہی عائشہ نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، پھر جلدی سے ہٹا بھی لیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا عائشہ مجھے نیچے اتارو۔ میرے چلانے پہ شاید شہرام کو احساس ہوا کہ میں بھی وہاں موجود ہوں۔ شہرام عائشہ سے کہنے لگا رہنے دو، اس کو اوپر ہی لٹکا رہنے دو۔ پھر اپنی جیب سے اس نے شاید سونے کی بالیاں نکالی۔ کہنے لگا تمہارے کانوں میں پہنانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ میری عائشہ کو چھوئے یا اس کے قریب ہو۔ عائشہ کہنے لگی میں خود پہن لوں گی، آپ پلیز رہنے دیں، کوئی آ گیا تو کتنی بری بات ہو جائے گی۔ شہرام کہنے لگا میں تو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، تب ہی چھوڑوں گا، پلیز عائشہ۔ شاید وہ مان گئی۔ تب میں نے یہ نہیں دیکھا کہ چوٹ کہاں لگے گی، میں نے درخت سے چھلانگ مار دی۔ بڑی زور سے میں نیچے گرا۔ یہ دیکھ کے عائشہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ مجھے لگا شاید میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، بہت شدید درد تھا۔ میں رونے تڑپنے بلکنے لگا۔ شہرام کہنے لگا یہ کیا کیا تم نے، ارے ایسے اترتے ہیں کیا؟ میں روئے جا رہا تھا۔ عائشہ کہنے لگی دیکھا نا آپ نے، بچے کو چوٹ لگا دی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ شہرام نے گہری سانس لی۔ وہ بالیاں آہستہ سے عائشہ کی ہتھیلی پہ رکھ کے مجھے گود میں اٹھا کے اندر لے گیا۔ میرے رونے کی آواز پہ سب کے کمروں کے دروازے کھلے، لیکن کسی کے چہرے پہ تڑپ نہیں تھی۔ بس سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا دوپہر میں بندروں کی طرح درخت پہ چڑھ کے کیریاں اتارے گا۔ کمبخت نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا، کبھی کوئی شرارت کرتا ہے کبھی کوئی شرارت کرتا ہے۔ اسکول سے کم شکایتیں آتی ہیں کہ پڑھنے میں نکما ہے، اور اب ٹانگ توڑوا کے بیٹھ گیا۔ چھوٹی ممانی کو تو جیسے موقع مل گیا۔ شاید میرے پاؤں پہ موچ آئی تھی، پورے پاؤں میں سوجن تھی۔ میں تڑپے جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ عائشہ کے کہنے پہ شہرام ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ ڈاکٹر نے پلستر باندھ دیا۔ کہنے لگا کہ کسی جراح کو دکھاؤ، لگ رہا ہے موچ آئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ بہرحال شہرام ہی مجھے گود میں اٹھا کے واپس لایا، مجھے میرے کمرے کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ انجیکشن کا اثر تھا کہ درد کچھ کم ہوا، لیکن میں روئے جا رہا تھا۔ شہرام واپس جا چکا تھا۔ عائشہ میرے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کہنے لگی سارا قصور میرا ہے۔ میں نے کہا نہیں عاشی، اس کمینے شہرام کے بچے کا قصور ہے، اللہ کرے اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ جائے۔ میرے اندر کی کڑواہٹ میرے لبوں پہ آئی۔ عائشہ کا میرے سر پہ چلتا ہوا ہاتھ پیچھے ہٹا۔ کہنے لگی عمر بری بات ہے، یہ کیا کہا ہے تم نے؟ اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو۔ اس کی شہرام کے لیے تڑپ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پہ رکھا۔ میں نے کہا نیند آ رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ میں چاہتا تھا بس وہ میری بات کرے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اگر آئیں تو میری وجہ سے آئیں، وہ مسکرائے تو میری وجہ سے مسکرائے۔ بس ایسے ہی چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھیں، زیادہ بڑی تو نہیں تھیں۔ بہرحال میں سو چکا تھا۔ عائشہ 12ویں جماعت میں تھی جب شہرام کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور جاب کرنے کے لیے اٹلی جانا تھا۔ تب پہلی بار میں نے عائشہ کو بے تحاشا روتے دیکھا۔ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی وہ جا رہے ہیں، پورے 5 سال بعد واپس آئیں گے۔ میں نے کہا تو دفع کرو، اچھا ہے ہر اتوار کو منہ اٹھا کے ہماری حویلی میں آ جاتا ہے۔ میری بات سن کے اس نے مجھے گھور کے دیکھا۔ کہنے لگی اس طرح سے نہیں کہتے عمر، تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کہا اس نے، تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ میں نے کہا تم سے تو کہتا ہے نا، مجھے وہ بہت برا لگتا ہے۔ کہنے لگی بس کر دو، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا اچھا نا، رو تو نہیں نا، تمہارے رونے سے رک تھوڑی جائے گا۔ اس کی خالہ اور شہرام باہر ہی کھڑے تھے، ملنے آئے تھے۔ عائشہ کہنے لگی ایک کام کرو گے عمر؟ میں نے کہا 2 کروں گا، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنی ایک تصویر مجھے دی۔ کہنے لگی یہ چپ چاپ شہرام کو دے دینا، چلو وہاں ہوں گے تو مجھے دیکھ تو سکیں گے۔
اس دور میں موبائل وغیرہ نہیں تھے اور ٹچ موبائل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے برا تو بہت لگا۔ میں نے کہا اچھا لاؤ دو۔ میں تصویر لے کے باہر گیا۔ شہرام کی نظریں دروازے تک ہی کھڑی ہوئی تھیں۔ میں نے چپ چاپ تصویر اپنی جیب میں ڈال لی۔ میں بھلا اپنی عائشہ کی تصویر اس کو کیوں دیتا؟ ہو سکتا ہے وہ تصویر کو چومتا، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی میری عائشہ کو ہاتھ بھی لگائے۔ ایسے ہی تو اپنی ٹانگ نہیں توڑوا لی تھی نا۔ انسان یوں ہی کسی کے لیے ٹانگ نہیں توڑواتا۔ جو شخص بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، دل کے بہت قریب ہوتا ہے، ہمارے لیے ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، اسی کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ جا چکا تھا اور میں بہت خوش تھا، بہت زیادہ خوش تھا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا۔ جب عائشہ نے BCom کمپلیٹ کیا تو بڑے ماموں سے کہنے لگی کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہے۔ بڑے ماموں نے کہا نہیں بس پڑھائی ختم کرو، لیکن وہ کہنے لگی بابا مجھے آگے پڑھنا ہے۔ پہلے تو بڑے ماموں نے انکار کیا، لیکن پھر بڑی ممانی کہنے لگی کہ شہرام کو بھی ابھی آنے میں 2-3 سال ہے، ابھی تو اس کی پڑھائی ختم ہوئی ہے، جاب کرے گا، تب تک بچی کیا کرے گی، پڑھنے دو اسے، جیسے ہی وہ آئے گا ہم پڑھائی چھڑوا دیں گے۔ بڑے ماموں مان گئے۔ اب وہ صبح سویرے اٹھتی تھی کیونکہ ہمارا گاؤں شہر سے 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ وہ پڑھنے میں بہت اچھی تھی، بہرحال شاید BBA کر رہی تھی۔ گاؤں میں صرف لڑکیوں کا کالج ہی تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ ماموں نے شہر میں داخلہ تو کروا دیا تھا لیکن گرلز یونیورسٹی میں۔ کہتے تھے کہ لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ جب یونیورسٹی سے واپس آتی تھی تو بہت تھکی ہوئی ہوتی تھی۔ کھانا کھا کے کچھ دیر آرام کرتی تھی کیونکہ رات کے کھانے کی ذمہ داری بڑی ممانی نے اسی کی لگا دی تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنے لگے، لیکن میں وہیں تھا۔ میں بڑا ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کتابیں لے کے عائشہ کے سامنے کتابیں پھیلا کے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ کہنے لگی اب تو خود پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا نہیں نا، تم پڑھاؤ، تم سمجھاتی ہو تو اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ وہی ہر بار کا جملہ۔ وہ چڑ کے کہنے لگی یہ اچھا بہانہ ہے تمہارا۔ میں اس وقت 9ویں جماعت میں تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے رٹے لگواتی تھی، پھر جا کے میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا تھا، یہی B گریڈ سے۔ بس اس سے اوپر میری چھلانگ کبھی لگتی ہی نہیں تھی، اور اس پہ بھی میں یوں خوشیاں مناتا جیسے میں نے پتہ نہیں کون سا کارنامہ انجام دے دیا ہو۔ حالانکہ سب کزنز میں سب سے گندا گریڈ میرا ہوتا تھا۔ انہی دنوں چھوٹے ماموں نے اپنے بڑے بیٹے یاسر کے لیے صوفیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ ہمارے ہاں شاید لڑکیوں کی منگنیاں جلدی کر دی جاتی تھیں۔ عائشہ کی بھی 15 سال کی عمر میں کر دی گئی تھی، لیکن صوفیہ کی تو چلو پھر اس وقت ہوئی جب وہ 12ویں-13ویں میں پڑھتی تھی، لیکن سننے میں یہی آیا تھا کہ بات شروع سے طے تھی۔ بہرحال منگنی ہونے کی دیر تھی کہ میں نے نوٹ کیا کہ صوفیہ اب یاسر بھائی کے سامنے نہیں آتی۔ بہرحال میرا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ جب عائشہ کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تو میں باورچی خانے میں ہوتا۔ وہ کہتی میرے سر پہ کیوں سوار ہو جاتے ہو، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میرے لیے بھی کوئی اچھی سی چیز بنا دو۔ کس سے فرمائش کروں میں، میری فرمائش کا کبھی کچھ نہیں بنتا۔ میری بات پہ کہنے لگی اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گے۔ میں نے کہا وہی بریانی۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تمہارے لیے بنا دیتی ہوں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی، کبھی انکار نہیں کرتی تھی، بنا کہے میرے سارے کام کر دیتی تھی۔ جب میں اسکول کے لیے صبح اٹھتا تھا تو میرا یونیفارم استری کیا ہوا رکھا ہوتا تھا، میرے لیے ناشتہ بنا ہوا ڈھکا ہوا ہوتا تھا، اور وہ بھی میرے کمرے میں۔ دودھ کا 1 گلاس، 1 بوائل انڈا، ساتھ میں سلائس، جیم، مکھن، سب کچھ رکھا ہوتا تھا۔ وہ یونیورسٹی جانے سے پہلے میرا ناشتہ تیار کر کے میرے کمرے میں رکھ کے جاتی تھی۔ جانتی تھی کہ صبح صبح کوئی اٹھ کے مجھے ناشتہ بنا کے نہیں دے گا۔ مجھے اچھا لگتا تھا، وہ میری اتنی کیئر کرتی تھی۔ جب مجھے بخار ہوتا تھا تو پوری رات میرے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ یہ بخار کبھی نہ اترے۔ وہ میرے سرہانے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے بس بیٹھی رہے۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، یا شاید مجھے خوبصورت لگتی تھی، بلکہ مجھے ایک وہی خوبصورت لگتی تھی۔ اس کا BBA کمپلیٹ ہو چکا تھا، 3 سال مزید گزر چکے تھے، اب تو میں بھی کالج میں آ گیا تھا، لیکن میری حرکتیں وہی تھیں، بچوں والی۔ لیکن ہوش میرے اس وقت اڑے جب عائشہ نے مجھے یہ بتایا کہ شہرام واپس آ رہے ہیں اور میری شادی ہو رہی ہے۔
یہ سن کے مجھے لگا میرا دھڑکتا دل تھم گیا، شاید دھڑکنا بند کر چکا ہے، کیونکہ وہ